الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی پہلی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کے ساتھ اگلی آیت یعنی دو آیات مقدسہ، ایک الف لام میم اور اس کے ساتھ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سمجھو اس پہلی ویڈیو جو 18 منٹ کی میں نے پہلے لوڈ کی ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ الف سے مراد اللہ، الکتاب نہیں، احمد عیسیٰ نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اور اس کی وضاحت میں نے پہلی اپنا ویڈیو میں کر دی ہے۔ لام سے مراد جبریل امین، جبریل امین قرآن پاک لانے والا ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف قرآن پاک آیا۔ اسی طرح جہاں کہیں آ جاتا ہے الف لام میم را، الف لام میم را، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، اور را سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح الف لام میم را آ جاتا ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور را سے مراد رسالت آقا علیہ السلام۔ یا رسالت پیغام کو کہتے ہیں قرآن مجید۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے علماء کرام نے کافی ترجمے بھی بتائے ہیں، مفسرین نے بھی کئی جگہ لکھی ہیں، لیکن تو یہ تو ملتے ہیں نا تلاش سے، گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں نا کام ہو سکتا کہ جناب رات سوئے سے اٹھے صبح سوال کریں گے تو سب پتہ چل جائے گا۔ یہ علم سے علم سے علم سے علم حاصل کرنے سے ملتا ہے کچھ، اور علم کو آدمی جب مذاق کرتا ہو تو اسے کچھ نہیں ملتا۔ احمد عیسیٰ جس طرح مذاق کرتا ہے قرآن پاک کو بھی، قرآن پاک سے حوالے نہیں دیتا، کیونکہ اسے قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا۔ جس آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ قرآن پاک تھوڑا سا توجہ دیں، آپ اپنا شیخ صاحب اس سے احمد عیسیٰ سے اچھا پڑھ لیں گے، اور چند دن پڑھنے کے بعد آپ خود احمد عیسیٰ پہ لعنتیں بھیجیں گے کہ یار اتنا غلط پڑھنے والا۔ کالا بلا لفظ ہے، کالا بلا، لام کو خواہ مخواہ مشدد کر دیا۔ والا قد صرفنا ہے، والا قد صرفنا، جہاں مشدد نہیں کرنا تھا وہاں کر دیا، جہاں مشدد کرنا تھا وہاں نہیں کیا۔ صرفنا مشدد کرنا تھا، صرفنا لفظ ہے، وہاں صرفنا، یعنی ایسا گدھا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یسالونہ کا کی تشریح آپ کے پاس پہنچ چکی ہے،
تروڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. تو ایسا تروڑ مروڑ کر پیش کرنے والا کوئی عالم ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی آیات سچی ہے اور حقیقی ہے. اور تل کا بھی ذکر ہو گیا کہ تل کا مؤنث کے لیے اور الکتاب لفظ مذکر ہے. اللہ سے بڑا علیم کوئی نہیں، اللہ سے بڑا حکیم کوئی نہیں. اللہ ہی سب کو علم سکھاتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. اللہ ہی سب کو حکمت سکھاتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. اللہ ہی سب کو پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. اسی طرح ذالکا ایسی گرامر ہے اللہ کی جس کو دنیا کائنات ٹھکرا نہیں سکتی. اور پھر قرآن پاک اگر لفظ کہتا ہدل للمتقین، اس کا کئی ترجمہ کر دیتے ہیں پرہیزگار، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل ترجمہ جو ہے یا فتقون، بس مجھے سے ڈرو. اور قرآن پاک ضرور بر ضرور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہاذا کی جگہ اللہ نے ذالکا لگایا ہے. جس طرح انگریزی میں شیل ویل کی جگہ شیل لگا دیتے ہیں تو اس کا معنی تاکیدی ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے ہاذا کی جگہ ذالکا لگایا ہے اور وہ ہم سے زیادہ علیم ہے. اس گدھے کے بچے کو تو نہیں نا پتا، اور اپنے امتیوں کو بھی وہ کہہ رہا ہے ایسے سوال کرو. تل کا آنا چاہیے کیونکہ اس کے باپ کی خبر سے نا نئی گرامر نکلتی ہے. وہ میں پہلی ویڈیو میں اچھی طرح تشریح کر چکا ہوں کہ اس کا باپ کی حیثیت کیا تھی. اس لیے یہ محمد کے فلٹر سے ہے، محمد کے فلٹر سے ہے، پیور حرام زادہ جو اس نے اعتراف کیا ہے. اور اس پہ آپ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، جو میری باتیں سنتا ہے نا صحیح توجہ سے، اس کو اعتراض نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ خاتم النبیین اللہ نے بند کر دیا، نبی سلسلہ کا انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. اب محمد کا فلٹر وہ جو یہ مراد لیتا ہے یا آپ مراد لیتے تو وہ تو آنا ہی نہیں. اب جو میں مراد لیتا وہی باقی رہ گیا، وہ پیور حرام زادہ بالکل، کیونکہ اب تو نبی آنا ہی کوئی نہیں. ایک کی پکی بات ہے، چاہے مرزائیے، چاہے احمد عیسیٰ کے ماننے والے، چاہے اسود انسی کے ماننے والے، چاہے مسلمہ کذاب کے ماننے والے، چاہے زید خان کے ماننے والے، نسیم خان کے ماننے والے، یا گوہر شاہی کے ریاض گوہر شاہی کے ماننے والے، سارے ٹل لگا لے، کوئی نبی نہیں آنا، کوئی مادی نہیں آنا. ریاض مر گیا نا، مادی ختم ہو گیا، لیکن جب مادی آئے گا تو اس کے بعد تو قیامت آ جانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور مادی کا ایک زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام مہدی کا ایک زمانہ ہے. 45 سال انہوں نے حکومت کرنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو مسلمان بنا کر، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، انہوں نے مسلمان بنانا ہے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ وفات فرمائے گا. قیامت الدر وہ اپنے ماننے والے جو عیسائی ہوں گے، ان کو جو مسلمان کریں گے، ان پر گواہی دینی ہے کہ یا اللہ یہ آپ سچے مسلمان ہیں اور ان کو میں نے مسلمان بنا دیا ہے، ان کو عذاب نہ کرنا، ان کو جنت عطا فرمانا. ہم شہید ہوں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں پہ و یوم القیامت شہید ہوں گے اوپر قیامت کے دن. اب وہ اپنے مرنے سے پہلے ساروں کو مسلمان بنا دے گا. یہ بھی وضاحت ہو گئی. اب احمد عیسیٰ کی یہ تو خواب و خیال میں نہیں کہ مولوی تو ایسی عہد نکال کے میرے منہ پہ تھپڑ مار دے گا، لیکن اس کے ماننے والے پتہ نہیں اس عہد کو کس ضمن میں لیتے ہیں یا کیسے لیتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ. لیکن بہرحال میں نے شیشہ کھول دیا ہے قادیانیوں کے لیے بھی اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے. اور اتھینٹک یا سائنٹیفک دلائل کے ساتھ، جس کو دنیا کائنات میں کوئی رد بھی نہیں کر سکتا. اور میری باتوں کو آج تک رد نہیں، اس سے سوال تو نکال لے تو وہ علیحدہ بات ہے، اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں رد کر سکتا. رد والی تو بات ہی نہیں.
یہ بھی وہی ہے. حضرت عمر فاروق مہدی للمتقین ڈرنے والوں کی ہدایت ہے. جس طرح حضرت عمر فاروق کا میں بات شروع کرنے لگا تھا اور وہ نا کسی وجہ سے وہ بجلی فیل ہونے کی وجہ سے وہ ویڈیو اتنی بن سکی 18 منٹ کی. حضرت عمر فاروق جب قرآن پاک سنا نا اس وقت کی بات کرو کہ پہلے کتنے جری تھے, کتنے آپ نڈر تھے کہ ابو جہل نے کہا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اس کو 70 اونٹ دے گے, 70 اونٹ دیے جائیں گے. کئی تیار ہوئے ہوں گے لیکن اتنی جرت نہ پڑی کہ نبی علیہ السلام کو کوئی قتل کرے. عمر فاروق نے کہا کہ لے آج میں ختم کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھ کے تبلیغ فرما رہے تھے. جب عمر فاروق ننگی تلوار باہر نکلے تو ایک صحابی سے رستے میں ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کہ او عمر کدھر کا ارادہ ہے, ننگی تلوار لیے, آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, غصے سے جا رہے ہو, کیا کدھر جا رہے ہو؟ اور عمر فاروق کو پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. کہنے لگا تمہارے نبی کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو تمہیں پھر اہل ہاشم کا کوئی ڈر نہیں, قریش کا کوئی ڈر نہیں, وہ تم سے بدلہ لیں گے؟ کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا, آج میں نے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اپنے ارادے سے نہیں ٹلتا تو آپ نے فرمایا پھر پہلے اپنی بہن کا گھر جا کے دیکھ, اپنے بہنوئی کا گھر دیکھ, تیری بہن بھی اور تیرا بھائی بھی دونوں مسلمان ہو چکی ہیں. میں نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں سچ بول رہا ہوں, پہلے اپنے گھر کی خبر لے پھر محمد کی طرف جانا, پھر جانا. کہا یہی ٹھہر, اگر جھوٹ ہوا تو اسی تلوار سے پہلے تیرا سر قلم کروں گا پھر تیرے نبی کا. میں نے کہا اچھا چل جا, میرا سر پھر بعد میں قلم کر لینا. اتنے نڈر لوگ بھی تھے مسلمانوں میں, پتہ تھا بھی یہ بدماش آدمی ہے, بڑا گنڈا ہے, اس نے کوئی معاف نہیں کرنا, لیکن تھوڑی سی غیرت آ گئی کہ پہلے میں اپنے گھر کی تو خبر لوں, یہ تو کہہ جو رہا ہے. یہ غیرت کسی کسی کو آتی ہے, احمد عیسیٰ کو تو آتی نہیں, وہ تو محمد کے فلٹر سے ہے. محمد کے فلٹر سے جو نبی نکل رہے ہیں. احمد عرسی بھی محمد کے فلٹر سے نکلا حرام زادہ, مسلمہ قذاب بھی محمد کے فلٹر سے نکلا پیور حرام زادہ, اور احمد عیسیٰ بھی محمد کے فلٹر سے نکلا پیور حرام زادہ. اسود انسی بھی نکلا محمد کے فلٹر سے پیور حرام زادہ. زید خان محمد کے فلٹر سے نکلا پیور حرام زادہ. نسیم خان محمد کے فلٹر سے نکلا پیور حرام زادہ, جن کا باپ ہی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا خاتم النبیین, سیدھا سیدھا ترجمہ ہے, اس نے اخیر کر دی, اللہ نے اخیر کر دی انبیاء کی, ختم فرما دیا انبیاء کا سلسلہ. اللہ نے خاتمہ فعل ماضی با مفعلہ. تمہیں آپ کو کیا پتا بھی یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ گاجر کی طرح سیدھا اکھاڑ کے دھو کے کھا لیتی ہیں, مولی کی طرح ہے, اس کو لون لگا کے کھا لیتی ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں. خاتمہ اللہ نے مہر لگا دی ہے, اللہ نے ختم فرما دیا ہے انبیاء کا سلسلہ. اور نبی علیہ السلام نے اس میں حدیث فرما دی انا خاتم النبیین, اس میں فعل کا سیا انا خاتم النبیین, میں نبیوں کا آخری ہوں, آخر میں آنے والا ہوں. لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, آپ یقین کیے یہ نبی ہو گیا, جو یقین کرے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. تو ہمارا بات نہ رہ جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے پیچھے ہٹے اور سیدھے اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے. فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف چل پڑے.
آپ کے بہنوئی کا نام سعید تھا. جب آپ دروازے پہ پہنچے تو اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں بالکل پکی بات ہے. ذالک الکتاب، پکی بات ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. جب تک ڈر نہیں تھا تو عمر فاروق عمر تھا، جری تھا، بدماش تھا، گنڈا تھا، اور اپنے آپ سے کسی کو برتر سمجھتا نہیں تھا. اپنی طاقت سے کسی کی طاقت زیادہ نہیں جانتا تھا جب ڈر نہیں تھا. جب ڈر نہیں تھا. دروازہ زور سے کھٹکھٹایا. بہن کو پتہ لگ گیا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹایا جو ہے یہ عمر ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ان کو اپنا قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے. جتنے اوراق قرآن پاک کے ان کے پاس سے جلدی سے بہن نے چھپائے. اپنے استاد کو بھی چھپا دیا، تو بھی چھپ جا. قرآن بھی چھپا دیا. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ جا کھٹکھٹایا. آپ سن تو چکے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. عربی، وہ بھی عربی دان تھے نا، خود بھی عرب تھے. اپنے بہنوں سے پوچھا کیا ہو رہا تھا. وہ خاموش رہے. اتنے میں چلتے چلتے بہن بھی قریب آ گئی. پھر پوچھا او فاطمہ کیا ہو رہا تھا. حضرت فاطمہ بنت خطاب عمر فاروق کی بہن تھی نا آخر، وہ بھی نڈر تھی. انہوں نے کہا ہاں قرآن پاک پڑھ رہے تھے. بھائی جان کیا بات ہے. کہا تم مرتد ہو چکے ہو، ہمارے دین کو چھوڑ چکے ہو. بہن ذرا خاموش ہوگی. بھی اب زیادہ بدتمیزی بھی بڑے بھائی سے نہیں کرنی چاہیے. چاہے کافر ہی تھا لیکن بدتمیزی تو نہیں کرنی چاہیے. خاموش ہوگی. اور فوری طور پہ پھر آپ مسعید کی طرف متوجہ ہوئے کہ سارا اسی کا خمیازہ ہے. یہ جاتا ہے باہر، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوگا تو اسی وجہ سے میری بہن بھی خراب ہوئی. پکڑا بھائی اپنا بہن کو پھینٹی لگانی شروع کر دی. بہن چھڑا رہی ہے، میرے شوہر کو چھوڑو، میرے شوہر کو چھوڑو، کیوں مار رہے ہو، کیوں ہو گیا تمہیں، پاگل ہو گئے ہو. لیکن عمر فاروق کو کسی بات نہیں سن رہے. اور بہن نے ان کا بازو پکڑا نا تو زور سے عمر فاروق نے بہن کو چلا کے پیچھے پھینکا. تو آپ چار پائی کے اوپر گری تو آپ کی پیشانی سے خون نکل آیا. اور خون ہاتھ میں لیا. مجھے رکت تاری ہو گئی یار. ہاتھ میں خون لیا اور جا کر عمر فاروق کے منہ پہ مارا. عمر، جس ماں کا تو نے دودھ پیا اسی ماں کا میں نے پیا. ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم مار دے، ہم دونوں کو مار دے. ہمارے خون سے بھی یا محمد کی آواز آئے گی، آہد کی آواز آئے گی. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی تمام خداؤں کی نفی کرتے ہیں. ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، تیرے خداؤں کو نہیں مانتے. جب بہن نے نڈر ہو کے عمر فاروق کے منہ پہ خون کے چھینٹے مارے تو عمر فاروق نے اپنے بہنوں کو چھوڑ دیا. دل میں سوچنے لگا کہ یہ بہن مجھ سے اتنی ڈرتی تھی، آج اسے نڈر کس نے کر دیا. کون سی ایسی چیز اس کے اندر آ گئی ہے، کون سا ایسے جذبہ آ گیا ہے کہ آج بہن میرے منہ پہ خون کے چھینٹے مار کے کہتی ہے عمر ہاں مسلمان ہو چکے ہیں، جو کرنا ہے کر لے. چھوڑ دیا بہنوئی کو اور بڑے پریشان ہو کے چار پہ بیٹھ گئے. حضرت خبیب جلدی سے نکلے. انہوں نے عمر فاروق کو پانی پیش کیا. آپ نے تسلی سے پانی پی لیا. بڑے ندامت والے الفاظ میں کہا کہ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. آپ کی بہن نے کہا
بہن نے کہا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. کہا لاؤ مجھے دکھاؤ. یہ اگلی جرت بہن کی، فاطمہ بنت خطاب کی اگلی جرت. کہا نہیں، تو پلید ہے، تو کافر ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن پاک ہم نہیں دے سکتے. پہلے نہا، وضو کر، غسل کر، اس کے بعد یہ کفر کے کپڑے بھی اتار. ہاں، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں الفت اور آقا علیہ السلام کی غلامی اور دین پر ڈٹ جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، کائنات نہیں، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر اللہ کی رحمت کے ملائکہ نازل ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب ٹھنڈے تو ہو گئے تھے عمر فاروق، کہنے لگا اچھا میں نہاتا ہوں. انہوں نے غسل کیا، جو بھی ان کا کنواں تھا یا نلکا تھا، بہن نے غسل کروایا. پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو ان کے قد میں چھوٹے تھے، ان کے کپڑے دیے. وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے عمر فاروق نے اپنا قمیص پہنی، نیچے تہمت باندھا، چادر باندھی، اور اب پاک صاف ہو گئے. تو قرآن پاک لا کر ان کو دیا گیا، نسخہ جو ان کے پاس تھا تھوڑا سا وہ ان کو دیا گیا. تو حضرت خباب سے کہا کہ تو سنا. انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، سورۃ طٰہٰ کی. طٰہٰ کی چند آیات مقدسات پڑھی تھی کہ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کی کیفیت ہی بدل گئی. دل کی کیفیت ہی بدل گئی. اور زاروں قطار جب رونے لگے تو حضرت خباب نے قرآن پاک بند کر دیا اور فوری طور پہ آپ تھوڑے سنبھلے. آپ نے کہا مجھے بھی محمد کے پاس خباب لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کسی پنجابی شہر نے وہاں بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، مینو مار دے لے چلو. میں تینوں آخنا مینو مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد تھی وے، متا عمر دی عمر برباد تھی وے، جتھا عمر سوار دے لے چلو. متا عمر دی عمر برباد تھی وے، جتھا عمر سوار دے لے چلو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ آگے لگے، اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق لگے، پیچھے دونوں میاں بیوی، حضرت سعید بھی، حضرت فاطمہ بھی، فاطمہ بنت خطاب بھی، وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہے. چھوٹا سا قافلہ 4 بندوں کا چلا جا رہا ہے. راستے میں کسی مسلمان نے دیکھا، شاید حضرت زید نے جو راستے میں پہلے ملے تھے، انہوں نے فوراً جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ آج عمر کے بڑے خطرناک ارادے ہیں، ننگی تلوار لیے آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ نے فوراً کہا کہ آنے دو، شاید اللہ نے میری دعا جو میں نے کی تھی وہ قبول فرما لی ہے. حضرت امیر حمزہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے. آپ نے جب سنا، آپ فوراً تلوار لے کر دروازے پہ کھڑے ہو گئے. کہا اگر عمر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے عمر کی گردن میں اڑا دوں گا. ایسے شعر بھی تھے، ایسے شعر بھی تھے. احمد عیسیٰ جیسے جہل نہیں تھے، وہ اہل زبان تھے. اسی طرح ننگی تلوار لی ہوئے، تلوار ہاتھ میں ہے. وہ میان میں بھی حائل نہیں کی، ننگی تلوار میں آئے. پہلے حضرت خباب داخل ہوئے، پھر عمر فاروق داخل ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے پہنچے تو حضرت خباب پیچھے ہٹ گئے.
عمر فاروق نبی علیہ السلام کے قریب ہو گئے. آقا علیہ السلام نے عمر فاروق کے دامن سے آگے سے قمیض کو پکڑ کر کہا عمر کیا ارادہ ہے؟ عمر کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ ارادہ جانتے ہیں، دل کے بھید بھی جانتے ہیں. پہلے تھا میں آیا آپ کے مارن کارن، اب میں مرن کارن آ گیا ہوں. پہلے آپ کے قتل کے لیے آیا تھا، اب قتل ہونے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق اسی طرح گھٹنوں کے بل نبی علیہ السلام کے سامنے گرے. کہا حضور غلام بنا لیجیے. نعرہ تکبیر بلند ہوا جس سے مکے کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھی اور کافروں کو پتہ چل گیا کہ آج عمر فاروق جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے. پھر اسی دن عمر فاروق نے کیا یا رسول اللہ کیا ہمارا دین جو ہے وہ جھوٹا ہے؟ کہا نہیں سچا ہے. تو پھر ہمیں چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج دار ارقم سے نکلتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. پھر عمر تھا کہ ہاتھ میں تلوار لیے آقا علیہ السلام کے آگے تھا. کہا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے روکا، آج اس کی ماں اپنی اولاد سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے گی، بیوی اپنے شوہر سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. آج میں نے بہت دقت امیز آپ کو واقعہ سنا دیا ہے. یہ تھا اسلام جس سے بڑے بڑے جرری جوان، بہادر جوان، ظالم جوان ظلم چھوڑ کے نیچے ہو بیٹھے. عمر فاروق جیسے جرری جوان نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے. پھر ساری عمر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے قدموں میں مدینے کے گنبد خضرا میں بھی جگہ عطا فرما دی. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ہدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نہیں. پرہیزگار تو پہلے ہی پرہیزگار ہے، ڈرنے والوں کے لیے صحیح ترجمہ یہی ہے. ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے. قرآن بھی اسے ہدایت عطا فرماتا ہے. ہدی للمتقین. اور جو ڈر گیا پھر اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتا ہے غیب پر. اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان رکھتا ہے. اور جو ایمان رکھتا ہے غیب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ نماز قائم کرتا ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جو کچھ ہم نے اس کو رزق دیا ہے اس سے خرچ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ساتھ ایقان عطا فرمائے، ایقان کے ساتھ ساتھ محبت رسول عطا فرمائے، محبت کے رسول کے ساتھ ساتھ تابع داری رسول. اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس نے اللہ کا حکم مانا اس نے رسول اللہ کا حکم مانا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کیٹاگری میں شامل فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پہ پابند ہونے کا اور اپنے احکامات کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ.